نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یونس رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے۔ تم فرماؤ اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کے اس قول اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی خاص قسم کی نشانی کیوں نہیں اترتی، اس قول کا جواب ہے جو کہ ہم نے پچھلے رکوع میں سماعت کیا، اور جواب دیا گیا ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ پر اللہ رب العزت نے قحط مسلط کیا جس کی مصیبت میں وہ 7 برس گرفتار رہے، یہاں تک کہ ہلاکت کے قریب پہنچے۔ پھر اس نے رحم فرمایا، بارش ہوئی، زمینیں سرسبز ہوئیں۔ تو اگرچہ اس تکلیف اور راحت دونوں میں قدرت کی نشانیاں تھیں، اور تکلیف کے بعد راحت بڑی عظیم نعمت تھی اور اس پر شکر لازم تھا، مگر انہوں نے اس سے نصیحت حاصل نہ کی اور فساد و کفر کی طرف پلٹ گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ رحمتوں کو اس کی طرف منسوب کیا جائے اور آفات کو اس کی جانب منسوب نہ کیا جائے، اور یہی اللہ رب العزت کے نیک بندوں کا طرز عمل ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں سے کلام کے دوران جب اللہ رب العزت کی شان بیان فرمائی تو ادب کی وجہ سے بیماری کو اپنی طرف اور شفا کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ فرمایا قل، تم فرماؤ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ انہیں بہت جلد سزا دینے والا ہے اور ان کی سازشوں کی گرفت پر بہت زیادہ قادر ہے، اور اس کا عذاب دیر نہیں کرتا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں اور تمہاری خفیہ تدبیریں کا کاتب اعمال فرشتوں پر بھی مخفی نہیں ہے، تو اللہ علیم و خبیر سے کیسے چھپ سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کرامن کاتبین اعمال کفار پر بھی مقرر ہیں جو ان کے ہر قول و عمل کو لکھتے ہیں۔ البتہ گناہ لکھنے والا فرشتہ تو لکھتا رہتا ہے اور نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس پر گواہ رہتا ہے، وہ کچھ نہیں لکھتا کیونکہ ان کی نیکی نیکی نہیں ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ انہیں لے کر چلتی ہے اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، پھر ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف سے لہریں ان پر آتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے۔ اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کے شدید مصیبت سے رحمت کی طرف منتقل ہونے اور انسان کی سازش کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اس آیت نے پہلے بیان فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے اور تمہیں مسافت طے کرنے کی قدرت دیتا ہے۔ خشکی میں تم پیادہ اور سوار منزلیں طے کرتے ہو اور دریاؤں میں کشتیوں اور جہازوں سے سفر کرتے ہو، وہ تمہیں خشکی اور تری دونوں میں چلنے کے اسباب عطا فرماتا ہے۔
پھر اس کے بعد فرمایا یہاں تک کہ جب تم کشتی میں محو سفر ہوتے ہو اور وہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ اس بات پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہوا ان کے موافق ہے، پھر اچانک ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف سے سمندر کی طوفانی لہریں اٹھتی ہیں تو وہ گرد اب میں پھنس جاتے ہیں۔ اب وہ گرداب میں جب پھنس جاتے ہیں اس وقت انہیں اپنی نجات کی امید نہیں رہتی اور ہلاکت کا یقین ہو جاتا ہے، سخت خوف اور شدید مایوسی کا عالم ہوتا ہے، اور اب تک جن باطل معبودوں کی عبادت کرتے رہے تھے ان کی بیچارگی بالکل عیاں ہو جاتی ہے، اور جب تمام مخلوق سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس وقت تم تمام مشرکین اپنے جسم اور روح کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور اسی سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور تیری نعمتوں کی تجھ پر ایمان لا کر اور خاص تیری عبادت کر کے شکر گزار ہو جائیں گے۔ لیکن طوفان ختم ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہم آگے سماعت کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کٹر ترین کافر بھی مصائب اور تکالیف میں اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو بدرجہ اولا چاہیے کہ جب اس پر کوئی مصیبت، تکلیف یا کوئی پریشانی آئے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کرے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے اسی کے حضور مشکلات کی آسانی کے لیے دعا کرے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت اور بلا اسی کی رحمت سے دور ہوتی ہے، اور اس کا بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقدس صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک اور مقبول بندوں کا وسیلہ پیش کر کے اس سے مصائب و آلام کی دوری اور حاجت روائی کی التجا کی جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن حنیف کو اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم دی، جیسا کہ نبی کریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر کے بارش کی دعا مانگی، اور یہ حدیث شریف میں۔ اور یہ یاد رہے کہ مشکلات میں اللہ رب العزت کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنا اعتدال کی حد سے خارج نہیں، کیونکہ کوئی مسلمان ان کے بارے میں یہ نظریہ نہیں رکھتا کہ یہ بذات خود مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، کوئی یہ نظریہ نہیں رکھتا، بلکہ ہر مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نیک بندے اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے، اس کی عطا سے، اس کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور یہ جائز ہے، یہ ثابت ہے، جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں کا مدد کرنا۔ آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر جب انہیں بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری زیادتی صرف تمہاری ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ طوفان کی موجوں میں پھنسے ہوئے اور اپنی ہلاکت کو یقینی جاننے والوں کو اس مصیبت سے بچا لیتا ہے نا، تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں اور اپنے وعدے کے خلاف کر کے کفر و معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، تمہاری زیادتی کا وبال تمہاری طرف ہی لوٹے گا، اللہ کا اس میں کچھ نقصان نہیں ہے، تم دنیا کی زندگی سے تھوڑا عرصہ فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں مرنے کے بعد ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، تم اس وقت ہمیں بتا دیں گے، تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم اچھے برے اعمال کیا کرتے تھے اور ان کی تمہیں جزا دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور خوشحالی کے وقت بھول جانا حقیقت میں یہ کافروں کا طریقہ، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ افسوس کہ آج کل مسلمان بھی عملی اعتبار سے اس میں ہی مبتلا ہیں، اور اولاد بیمار ہوئی یا خود کو کوئی خطرناک بیماری لگ گئی یا کوئی قریبی عزیز ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہسپتال میں جو ہے وہ داخل ہو گیا، تو نماز، ذکر، دعا، تلاوت، صدقہ، خیرات، مسجدوں کی حاضری اور مزید بہت کچھ شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے یہ معاملہ ختم ہوا، تھوڑا کم ہوا، تو کہاں کی نماز، مسجد، اور کہاں کی ذکر و تلاوت، دوبارہ پھر اپنی پرانی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں۔ تو مسلمان کا قول تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، لیکن افسوس کہ آج مسلمان کا عمل اس کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا، دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا،
تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلی جن سے انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس فصل پر قادر ہیں، تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دی گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری زیادتی در حقیقت صرف تمہارے ہی خلاف ہے۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس شخص کے بارے میں عجیب ایک مثال بیان فرمائی ہے جو دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر اپنی آخرت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان سے اترنے والے پانی کی وجہ سے زمین کی پیداوار بہت گھنی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے سبب زمین سے رنگ برنگے پھول، خوبصورت بیلیں، خوش ذائقہ پھل اور ان کے علاوہ طرح طرح کے اجناس پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جب باغات اور کھیتوں کا مالک پھلوں سے لدے ہوئے درختوں اور ہری بھری لہلہاتی فصلوں کو دیکھتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ پھر وہ اس پیداوار سے فوائد حاصل کرنے سے متعلق بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، اس کا دل ان منصوبوں میں ہی مشغول ہوتا ہے اور یوں وہ بالکل غافل ہوتا ہے۔ اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ دن یا رات میں ان پرکشش باغوں اور کھیتوں پر سالہ باری، آندھی یا طوفان وغیرہ کوئی بڑی آفت نازل فرما دیتا ہے، جس سے یہ باغات اور فصلیں ایسے تباہ ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور ان کا مالک حسرت زدہ اور شدید غم میں مبتلا ہو کر بس ہاتھ ملتا ہی رہ جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بہت بہترین طریقے سے دل میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ دنیاوی زندگانی امیدوں کا سبز باغ ہے۔ اس میں عمر کھو کر جب آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس کو مراد حاصل ہونے کا اطمینان ہوتا ہے اور وہ کامیابی کے نشے میں مست ہو جاتا ہے، تو اچانک اس کو موت آ پہنچتی ہے اور وہ تمام نعمتوں اور لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا طلبگار جب بالکل بے فکر ہوتا ہے اس وقت اس پر عذاب الہی آتا ہے اور اس کا تمام ساز و سامان جس سے اس کی امیدیں وابستہ تھیں غارت ہو جاتا ہے۔ فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے تمہارے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال اور اس کا حکم بیان فرمایا، اسی طرح ہم غور و فکر کرنے والوں کے لیے تفصیل سے اپنے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نفع حاصل کریں اور شک و وہم کی ظلمتوں سے نجات پائیں اور دنیائے ناپائیدار کی بے ثباتی سے باخبر ہوں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں باقی رہنے والے گھر جنت کی طرف دعوت دی گئی اور فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو اس گھر کی طرف بلاتا ہے جس میں ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت سے سلامتی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ دار السلام سے مراد جنت ہے، اور یہ اللہ کی بے انتہا رحمت اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی۔ اور یہ بات یہاں پر یاد رہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیتا ہے اور یہ دعوت اللہ کے حبیب کے ذریعے ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کچھ فرشتے اس وقت حاضر ہوئے جب آپ سوئے ہوئے تھے، ان میں سے بعض نے کہا آپ تو سوئے ہوئے ہیں، اور بعض نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے۔ بعض کہنے لگے کہ ان کی کوئی مثال بیان کرو، تو انہوں نے کہا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں مہیا کی اور ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلائے۔ جس نے اس بلانے والے کی اطاعت کی وہ اس مکان میں داخل ہوا اور ان نعمتوں کو کھایا پیا، اور جس نے بلانے والے کی اطاعت نہیں کی وہ نہ مکان میں داخل ہو سکا نہ کچھ کھا سکا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب بیان کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ انہوں نے کہا مکان سے مراد جنت ہے، غور سے سنیے گا، مکان سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔
فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے۔ آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت تو عام ہے کہ سب کو بلایا جا رہا ہے، مگر اس کی ہدایت خاص ہے کہ وہ کسی کسی کو ملتی ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت مبارکہ میں فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ۔ یہاں پر بھلائی والوں سے اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے مومنین مراد ہیں، اور یہ جو فرمایا کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اس بھلائی سے جنت مراد ہے، اور اس پر زیارت سے مراد دیدار الہی ہے۔ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اس آیت میں زیارت سے مراد دیدار الہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ عنایت کروں؟ وہ عرض کریں گے یا رب، کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا تو دیدار الہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ یہی روایت اور کئی مقامات میں ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تمام احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے، اور صحیح بخاری میں امام مجاہد کے علاوہ کے نزدیک آیت میں زیادت سے مراد اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہے۔ آیت مبارکہ 27 میں فرمایا اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے، اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اخروی حالات اور انعامات بیان فرمائے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے 4 اخروی احوال بیان فرمائے ہیں۔ وہ احوال کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ جتنا گناہ ہوگا اتنی ہی سزا ملے گی۔ اس قید سے اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ نیکی اور گناہ میں فرق ہے، کیونکہ نیکی کا ثواب 1 سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھایا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور گناہ کی سزا اتنی ہی دی جاتی ہے جتنا گناہ ہو، اور یہ اللہ عز و جل کا عدل ہے۔ دوسری یہ کہ ان پر ذلت چھائی ہوگی، اس میں ان کی توہین اور تحقیر کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا یہ کہ انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور چوتھا یہ کہ گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، ان کی روح سیاہی کا یہ حال ہوگا کہ خدا پناہ۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن مومن اور کافر چہروں ہی سے معلوم ہو جائیں گے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ ایک اور آیت میں فرمایا تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو کئی مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے عذابات کی علامات لیے ہوئے ہوں گے، پیشہ ور بھکاری کے منہ پر گوشت نہ ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بیویوں میں انصاف نہ کرنے والے کی ایک کروٹ ٹیڑھی ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب کسی کے پاس 2 بیویاں ہوں پھر ان میں انصاف نہ کرے تو وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کی ایک کروٹ ٹیڑھی ہوگی، اور یوں ہی زکوٰۃ ادا کرنے میں بخل کرنے والے پر گنجا سانپ مسلط ہوگا۔ فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ جس کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ
تلاوت فرمائیں، اور وہ یہ آیت ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ پھر آیت نمبر 28، 29 اور 30 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور جس دن ہم ان کو سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، تو ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے، اور ان کے سارے گڑے ہوئے شریک ان سے غائب ہو جائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں جو فرمایا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، وَيَوْمَ نَحْشَرُهُمْ جَمِيعًا، سب کو اٹھایا جائے گا اور تمام مخلوق کو حساب کی جگہ میں اکٹھا فرمایا جائے گا۔ پھر مشرکوں سے فرمائے گا کہ تم اور تمہارے شریک یعنی وہ بت جن کو تم پوجتے تھے اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ یوں اللہ تعالیٰ مشرکوں کو مسلمانوں سے جدا کر دے گا، اور جب مشرکوں سے سوال جواب ہوگا تو اس وقت ایک ساتھ ایسی شدت کی آئے گی کہ بت اپنے پجاریوں کی پوجا کا انکار کر دیں گے اور اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نہ سنتے تھے، نہ ہم دیکھتے تھے، نہ جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے کہ تم ہمیں پوجتے ہو۔ اس پر بت پرست کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں کو پوجتے تھے۔ تو بت کہیں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ہمیں پوجتے تھے یا نہیں، ہم بہرحال تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو قوت گویائی دے گا اور وہ اپنے پجاریوں کی مخالفت کریں گے۔ آیت نے فرمایا هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا، یعنی اس موقف میں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے پہلے جو عمل کیے تھے وہ کیسے تھے، اچھے یا برے، مضر یا مفید، مقبول یا مردود۔ اور مشرکوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا رب ہے اور اپنی ربوبیت سے سچا ہے، اور مشرک جن بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے۔ یہ جھوٹی باتیں مثلا بتوں کا ان کی شفاعت کرنا کرتے تھے، وہ سب باطل اور بے حقیقت ثابت ہوں گے۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ یونس کے رکو نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت اور ہدایت کا مستحق بنا دے اور ہمیں تیری ہی مدد اور کرم سے نوازتا رہے، ہمارے دلوں میں اپنے وعدوں اور فیصلوں کا یقین مضبوط فرما اور ہمیں گمراہی اور شک سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمیں تیری نشانیوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ہمیں صبر کرنے والیاں اور رحمت کا انتظار کرنے والیاں اور ہر آزمائش میں کامیابی نصیب فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔